الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام تحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب العالمين نبي الله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله وبركاته تلقيهم وآسهم وتسهم كريم فضائلهم وصاحبهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور كتاب مبين. معزز سامعین، اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس ہماری طرف سے نور اور کھلی ہوئی کتاب آئی. پہلے نور آیا، اس کے بعد کتاب آئی. یوں کہیے پہلے حادی رہبر آیا اور بعد میں کتاب آئی. اور اسی لیے یہ بات واضح ہے کہ اگر کائنات میں دو فرد موجود ہوں گے تو اس میں ایک امام ہادی ہوگا اور دوسرا انسان ہوگا. یعنی اگر ایک فقیر ہوئے زمین پر موجود ہے تو ہادی اور رہبر کا ہونا ضروری ہے. زمین ہدایت سے خالی نہیں رہے گی، ضروری ہے. اور اسی لیے جب زمین اور آسمان کو خلق کیا تو اللہ نے انسان کی خلقت سے پہلے خلیفہ کو بھیج دیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اب آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا. ایک لفظ ہے عربی کا، ذرا سمجھا لوں، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. یہ الگ چیز ہے کہ جو لوگ گرامر پڑھتے ہیں وہ اس کے باریکیوں سے زیادہ واقف ہو جاتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے، اگر اس بات کو آپ حضرات کو سمجھایا جائے تو ایسی مشکل ہی نہیں ہے. جاعل ہے اس میں فاعل، ناصر مدد کرنے والا، عالم جاننے والا. تو یہ اس میں فاعل ہے. یہ جاعل جب اس میں فاعل ہے تو تمام علماء ادیب بیک زبان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، تمام علماء، جب سے ہم نے بچپنے سے پڑھا کہ یہ اس میں فاعل تینوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے. ماضی پر کرتا ہے، حال پر کرتا ہے، مستقبل پر کرتا ہے. یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ہدایت کا انتظام یہ نہیں ہے کہ میں آج کر رہا ہوں، کل بھی کروں گا اور اس کے بعد میں ہی کرتا رہوں گا. بندوں کو حق نہیں ہے کہ وہ ہادی اور رہبر کو معین کریں. درود پڑھے محمد علیہ. میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اور میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں فاعل تینوں زبانوں پر دلالت کرے گا. ماضی پر بھی کرے گا،
حال پر بھی کرے گا، مستقبل پر بھی کرے گا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب اللہ نے جب بنایا تھا، جب مصلحت تھی، اب اللہ نے جو ہے وہ بندوں پر چھوڑ دیا ہے، لہذا بندے جو ہے اکٹھے ہو جائیں اور اپنا جھوٹا سچا اجماع کر کے جس کو چاہے اپنا پبلک کا ہادی اور جانشین اور رہبر معین کر دیں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا آج بھی میں ہی بنا رہا ہوں اور کل بھی میں ہی معین کروں گا۔ بندوں کو بنانے کا حق نہیں ہے، مجھے بنانے کا حق ہے، چاہے پہلا ہو یا آخری ہو، چاہے پہلا ہو یا آخری ہو، بنانا مجھے ہے۔ اس لیے کہ اگر بندے بنائیں گے تو وہ خاطی ہوں گے، وہ گنہگار ہوں گے، وہ جیسا چاہیں گے، جس کو چاہیں گے وہ مقرر کر دیں گے۔ لیکن میں ہوں نور، میں ہوں بلند، اور جب میں بناؤں گا تو اب کہیں سے کوئی شائبہ ذرا سا بھی نفس کا نظر نہیں آئے گا۔ جتنے کے جتنے ہوں گے وہ سب معصوم ہوں گے، کوئی ان میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو غیر معصوم ہوں، سب معصوم ہوں گے۔ اور بنایا اللہ نے خلیفہ، کس کو بنایا؟ حضرت آدم کو سب سے پہلا۔ اب سلسلہ ہدایت جاری رہا، متواتر رہا، نبوت کی شکل میں، رسالت کی شکل میں کوئی صورت نہیں۔ اب نبوت ختم ہو گئی، رسالت تمام ہو گئی۔ مولانا علی نقوی صاحب نے تحریر فرمایا کہ کیا ضرورت تھی جب سلسلے ہدایت نبوت اور رسالت کی شکل میں چل رہا تھا تو یہ لفظ بدلنے کے بعد اللہ نے اس کو امام اور خلیفہ کے صورت میں کیوں معین کر دیا؟ جو تو چل رہا تھا اس سلسلہ۔ اب ایسا کرنے کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا، بنانا شروع کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب نبوت ختم ہو گئی، احکام ختم ہو گئے، شریعت ختم ہو گئی، تو جب شریعت تمام ہو گئی تو اب شریعت تو تمام ہو گئی، کوئی چیز باقی نہیں رہی، تو اب انتظام کائے گا کرنا ہے؟ اب انتظام کرنا ہے محافظ شریعت کا۔ اب محافظ شریعت وہ ہے کہ اس کو ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے رسول ہے۔ سرکار نے آواز دی اولنا محمد، واوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد۔ میرا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد۔ جب انتظام کیا اشارتاً، سنتے ہیں آپ، جب ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا من تو مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، تو آیت کب آئی؟ آیت اسی وقت آئی جب آپ نے ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا۔ نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، تمام احکام آ گئے۔ عزیزان گرامی، کوئی چیز شریعت کی ذرا سی بھی باقی نہیں بچی، ذرا سی بات آ گئی۔ مگر قرآن نے یہ سند نہیں دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت آدم بھی آ گئے، نوح بھی آ گئے، صاحبان شریعت بھی آ گئے، صاحبان کتاب بھی آ گئے، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر بھی آ گئے، 1,24,000 انبیاء بھی آ گئے، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ ارے اس کے بعد بھی اللہ نے دین کو اکمال کی سند نہیں عطا فرمائی، لیکن جب ہاتھوں پر امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم غدیر بلند فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے دین کو ہم نے کامل کر دیا ہے۔ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ نماز سے دین مکمل نہیں ہوا، روزے سے دین مکمل نہیں ہوا، انبیاء سے دین مکمل نہیں ہوا، صاحبان شریعت سے مکمل نہیں ہوا، صاحبان کتاب سے مکمل نہیں ہوا، اگر ہوا تو علی ابن ابی طالب کی ولایت سے مکمل ہوا۔ تاجدار نبوت حبیب الہ العالمین خاتم المرسلین رحمت العالمین، کیا کمی تھی آپ کی عظمت میں؟ مگر اللہ کہتے تھے نہیں، دین کامل ہو گیا۔
کہ نہیں نہیں ابھی دین کامل نہیں ہوا، ابھی دین ناقص ہے. اور اکمال دین کا تعلق معاذ اللہ بہت احتیاط سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ذرا سا بھی اگر غلط پڑھ دیا تو پھر یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا. درود پڑھے محمد عالم. دین کامل ہو رہا ہے عزیزان گرامی، تو کب کامل ہو رہا ہے؟ یہ کون سا کامل ہے کہ کس طرح کا کامل ہے؟ بھئی نماز آ گئی تو کامل ہونا چاہیے، روزہ آ گیا تو کامل ہو جانا چاہیے، خود رسول آ گئی کامل ہونا چاہیے. ارے قرآن پورا نازل ہو گیا تو بھی کامل نہیں ہوا. لیکن اب بات کیا رہ گئی؟ دین کامل ہونے کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اگر ناقص رہ جائے گی، تنگ رہ جائے گی، کمی نہیں رہ جائے گی تو پھر وہ دین مکمل نہیں ہے. لہذا اس کے لیے اللہ نے جو فیصلہ کیا عزیزان گرامی وہ کسی اور کو نہیں کیا. کون ہے یہ؟ مولا کائنات سید الاولیاء وصی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی ہستی ہے. اور آنے والا کہہ رہا ہے جب دین کامل ہوا تو یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے. میں کبھی سوچ رہا تھا میں نے جب مولا کی دشمنی قلب کے اندر ہوتی ہے تو ایسا معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ سال کچھ دن زندہ رہنے کا تھوڑا سا اور رہ لیتا. اگر کٹھوجتی کرنے کے لیے نہ آتا تو بحث کا کرتا نہیں. اگر اختلاف تھا تو کٹھوجتی نہ کرتا. اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے نماز کو کہا، روزے کو کہا، سب کچھ کہا، ہم نے مان لیا، آج اس بچے کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. تو اگر آپ نے اللہ کی اپنی مرضی سے کیا ہے، اپنی مرضی سے کیا ہے تو آپ رسول نہیں ہیں. اب دیکھیے کم وقت ہے، اپنی مرضی سے کیا ہے تو رسول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جانتا ہے اپنی مرضی. اور اگر اللہ کی مرضی سے کیا ہے تو کیسا کم وقت ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے اوپر جو ہے عذاب نازل فرمائے. کہیں اور نہ جائیے. اللہ نے کہا سالہ سائل، یہ اسی ملعون کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. سالہ سائل بعذاب واقع، سائل نے سوال کیا کہ میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے. لیسا سالہ سائل بعذاب واقع للکافرین لیسا لہ دافع. دیکھیے دشمن علی کے لیے اسلام مسلمان کی لفظ اللہ نے نہیں استعمال کی. اے مالک تھوڑا سا تو احتیاط کر دیتا. نہیں، جو برملا علی کا دشمن ہے کلیئر طور پر وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے، مرتد و بے دین ہے. کافر کے لیے نہیں دفاع کرنے والا نہیں ہے اس عذاب کو. اب نہ یہاں باقی رہا، وہاں تو گیا ہوا ہوا مرا کر درود پڑے محمد کھا پی لیتا. لیکن وہاں بھی جو ہے وہ موقع گئے تو اب گئے. دشمنی علی یہ ہے کہ تھوڑا سا رہ لیتے مگر نہ یہاں چین ملا نہ وہاں چین ملا. اور یہ سب سنا ہے آپ صاحب آتے ہیں بقن لگا ابن ابی طالب. اب جس بار انہوں نے کہا بقن لگا ابی طالب، حضرت جبرائیل نازل ہوئے. آنے کے بعد کہا کہ اگر کوئی بیعت کو توڑ دے گا تو کافر ہو جائے گا. اچھا صاحب جو بیعت کو چھوڑ دے گا اور سنا ہے آپ نے، لیکن تھوڑا سا آدمی سوچتا ہے جو بیعت کو چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا. آپ نے بہت سنا ہے صحیح روایت ہے جو 60,000 والی ہے، لیکن سبحان اللہ کتنی پیاری عدد ہے. 1,24,000 انبیاء کی عدد ہے، 1,24,000 آجیوں کا. اور وہی علماء و محدثین کا کہنا کہ کسی حدیث کے 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ احکام دین میں، مسائل شریعہ میں، جس کے لیے بھی کہتے ہیں جتنی بھی حدیثیں ہیں وضو کے لیے، غسل کے لیے، تیمم کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، کسی بھی حدیث کے اتنے راوی نہیں ہیں جتنے راوی اس حدیث کے ہیں من کنت مولا فعلی علی مولا.
بھائی سمجھ گئے آپ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو جاتا تھا واپس جانے کے بعد وہ سب اپنے رشتے داروں سے بیان کرتا تھا، ارے رسول نے تو علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے اپنا جانشین بنا دیا. ارے اتنے آدمیوں کے سننے کے بعد بھی ارے بہت جلدی بھول گئے. بڑے محمد اب وہ کہہ رہا چاہیے ان سے کیوں کہا؟ 1,24,000 سے کہیں بھی جا کے کہہ دیتا. لیکن وہ دیکھ رہا، حضرت جبرائیل بھی جان رہے کہ کوئی اور کمانڈر نہیں ہوگا، شرارت کوئی اور نہیں کرے گا، سب کے کمانڈر جو ہے بنانے والے یہی ہوں گے، لہذا میں اور جگہ کیوں جاؤں، پہلے ان کو پکڑ لوں، لہذا انہی کے سامنے کہوں، انہی کے سامنے بیان کروں. تو یہ نور کیا ہے حضور والا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، روشن کتاب آئی. اس سے پہلے کسی نبی کو نور نہیں کہا. کہیں اور نہ جائیے، تم تو نبی وعدوں میں نرمائے وطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے. تو صادق و امین ہے دیدار گرامی سرکار رسول اکرم، ان کے سچے ہونے میں کوئی شک ہے نہیں. مگر رسول نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے. اس کے معنی یہ ہے کہ انبیاء کی خلقت آب پانی سے اور مٹی سے ہوئی ہے، مگر رسول اور آل محمد کی خلقت نور پروردگار عالم سے ہوئی ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. میں اس وقت اولو ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بھیجا. اور یہاں بھی اللہ نے نور کا ذکر کیا ہے. تو کیا دیکھا آپ نے؟ کتاب مبین تو آپ نے دیکھی، یہ کتاب مبین ہے، مگر یہ نور بھی دیکھا آپ نے. یہ نور ہے، یہ کون سا نور آیا؟ یہ بلب کا آیا، یہ بجلی کا آیا، کون سا نور آیا؟ کس طرح کا نور آیا؟ نور کا ذکر تو ہے کہ نور آیا اور کتاب مبین آئی، لیکن نور کا کس انداز کا نور ہے اس کی تشریح نہیں ہو پا رہی ہے کہ کون سا نور اللہ نے بھیجا ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس نور بھی آیا اور روشن کتاب بھی آئی. اب کہنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا تھا، رسول ہم جیسا تھا. اچھا ہے کیا؟ یہ شریروں کی صفت ہوتی ہے منافقوں کی، وہ آدھی بات سنتے ہیں آدھی چبا جاتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے رسول کہہ دیجیے کہ میں تم جیسا بشر تو ہوں مگر میرے اوپر وحی آتی ہے. آدھی بات کہہ دی آگے والی، آدھی بات چھوڑ دی. بھئی یہ آدھی بات چھوڑنے کا کیا سوال ہے کہ آدھی بات آپ کہہ رہے ہو اور آدھی سن رہے ہو، مان رہے ہو. بشر تم جیسا، جب تم جیسا بشر نہیں ہوا تو پھر ہدایت کروں گا کیسے؟ ظاہر ہے جب تک کہ انسانی مجسمے میں سامنے نہیں آؤں گا، میری آنکھ نہیں ہوگی، میری کان نہیں ہوگی، میرا منہ نہیں ہوگا، میرے دانت نہیں ہوں گے، میرے اعضاء و جوارح نہیں ہوں گے، میں جسمانی شکل میں نہیں ہوں گا، تو کیا دیوار کوٹھا بن کر کے تمہیں بتاؤں گا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکات کیا ہے؟ بھائی تو بتائیے، یہ دلیل عقلی کی کوئی چیز ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کیسے؟ جب تک کہ انسانی شکل میں اللہ نے، اور ہے قرآن میں نے بتایا، اشارہ کیا قرآن میں کہ اللہ ان کے جسم و جسمانیات سے مبرہ منزہ ہے. آیت قرآن کا ترجمہ ہے 26واں پارہ ہے کہ کیونکہ اللہ لا مکان ہے، جگہ نہیں رکھتا، جسم و جسمانیات سے مبرہ منزہ ہے، سنتا ہے مگر بغیر کان کے، دیکھتا ہے مگر بغیر آنکھوں کے، سب کچھ ہے مگر جسم و جسمانیت سے مبرہ منزہ ہے. جب جسم و جسمانیت سے مبرہ منزہ ہے تو اب ہدایت ہو تو کیسے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں اب میں اپنے نور سے کچھ ہستیوں کو ایسا بنانے والا ہوں کہ عین اللہ بھی ہوگی، وجہ اللہ بھی ہوگی، لسان اللہ بھی ہوگی، ید اللہ بھی ہوگی. آنکھوں کو دیکھو گے تو عین اللہ ہوں گی، ہاتھوں کو دیکھو گے تو ید اللہ ہوں گے، کانوں کو دیکھو گے تو اذن اللہ ہوں گے. یعنی ہر چیز نسبت میری، جسم اس کا ہوگا مگر نسبت میری طرف ہوگی، نسبت میری طرف ہوگی.
تو اگر ایسے کیسے کہہ دیا جائے کہ یہ کون ہدایت کر رہا ہے؟ سلسلے یہ ہدایت کا انداز کیا ہے؟ اگر جسمانی شکل میں نہیں آئے گا تو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ نور کس قسم کا نور ہے؟ میں نے ابھی اس کے یہ والا نور نہیں ہے جس کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، اسے آپ برداشت کر لیں گے؟ 200 واٹ کا بلب بھی ہو تو بھی برداشت کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ روشنی ہوتی ہے، آپ عرب ملکوں میں چلے جائیے، بہت کیسی اچھی اچھی روشنیاں نظر آتی ہیں، مگر کبھی آپ بے ہوش ہوئے سعودی عرب چلے جائیے، مکے چلے جائیے، اور ایسی اچھی لائٹیں آپ ملیں گے کہ میرا خیال یہ ہے کہ کہیں بھی چلے جائیے اتنی خوبصورت لائٹیں کہیں بھی ملیں گی، یہ کیا ہے روشنی، مگر کبھی کوئی دیکھا کسی نے کہا کہ صاحب میں نے روشنی دیکھا مگر میں بے ہوش ہو گیا، چکر کھا کے گر پڑا، مگر کوئی نور ایسا ہے جو نور الہی ہے، جو روحانی نور ہے، جو اللہ کا نور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں کچھ نور ایسے ہیں کہ جن کو اگر تم نظارہ کر لو گے تو تمہارا وجود نہیں رہے گا، تم بے ہوش ہو کر کے گر کرو گے۔ شہزادی کونین جا رہی ہیں، جب پہنچی ہیں تو آپ کی خوشبو سے یہودی کا مکان روشن و معطر ہو گیا، اور جتنی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئیں۔ کچھ دیر کے بعد جو آپ سنتے ہیں، آپ کے کسب زبانی یاد ہے، کچھ دیر کے بعد سب کو ہوش آ گیا مگر دلہن کو ہوش نہیں آیا۔ قریب جب پہنچے پتا چلا کہ دلہن مر گئی ہے۔ جب دلہن مر گئی تو عجیب منظر، لوگ رونے پیٹنے لگے، کوہرام برپا ہو گیا، ماتم برپا ہو گیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ معاملہ کیا ہے، یہ تو عجیب و غریب بات ہے، عجیب منزل ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے، یعنی میں آئی ہوں، ان کے دماغ میں یہ آئے گا کہ معاذ اللہ کون عورت آ گئی کہ جس کے آنے سے ہم نے تو انہیں عزت کے لیے بلایا تھا کہ باعث سے برکت بنے، یہ تو اور ہمارے گھر میں موت ہو گئی۔ شہزادی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں عرض کروں گا بیوی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہنے نہیں میں نماز پڑھوں گی۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے، پروردگار میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ کہیں گی کہ میرے آنے سے دلہن بن گئی۔ ابھی دعا کے جملے تمام نہیں ہوئے تھے، صرف قلب میں ارادہ ہوا تھا کہ دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ میں عرض کروں گا بیوی آپ کے شوہر تو تم بے اذنی کے کر کے زندہ کر دیتے ہیں، اور گفتگو میں تو برابری ہونی چاہیے، آپ کیوں نہیں ایسا کر رہی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا؟ میرے شوہر کو تو خدا مان لیا ہے، کہیں میں لیڈیز بن کر کے دنیا مجھے بھی خدا نہ مان لے، ضرور پڑے گا۔ لہذا نماز پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ میں اللہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کی مقرب نور سے پیدا ہونے والی ہوں۔ ارے توحید کے بچانے والے تو یہ ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے اگر اپنے کو خدا منوایا ہوتا تو سب سے پہلے یہی منواتے، مگر انہوں نے تو خدا ہی نہیں منوایا، انہوں نے تو اللہ کو منوایا، انہوں نے اپنے کو نہیں منوایا، انہوں نے خدا کو منوایا۔ تو یہ جامع بشریت کیوں پہنایا گیا؟ جامع بشریت اسی لیے تو پہنایا گیا کہ آپ برداشت کر سکیں، آپ کے اندر تاب ہونی چاہیے اس کی۔ ارے صاحب یہ بجلی جا رہی ہے، اس کی بھی قسمیں ہیں، تھوڑی سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، یہ میری جیسا بھی ہے، اس لیے کہ فضائل اہل بیت بڑی اونچی چیز ہے، یہ تو اسی کو پڑھنا چاہیے جو ادھر سے علم لے کر کے آتا ہے۔ جیسے بس یہ ہے کہ اچھا ہے، ثواب کا کام ہے، ہو سکتا ہے کچھ ہماری کوئی ہمارے لیے فائدہ ہو جائے۔ تو یہ آپ نے بجلی دیکھی ہوگی کہ صاحب 220 وولٹ کی بھی ہے، 440 کی بھی ہے، اور جب جنگلوں میں پہنچتی ہے تو یہ بھی سنا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ ذرا سا اگر قریب ہوتا ہے تو کھینچ لیتی ہے۔ بھائی یہ کیا بات ہے؟ کہنے صاحب یہ تو بجلی کے کا جو کرنٹ ہے اس کی قسم ہے، بن کر کے تو تیار ہوئی ہے، کہیں 220 والی ہے، کہیں 440 والی ہے، کہیں 1100 والی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہنے اس کی ہم نے قسم رکھی ہے، قسم رکھنے کے بعد بھی ہم نے تاروں کو لپیٹ دیا ہے۔ تاروں کو کیوں لپیٹ دیا ہے؟ کہ اگر ذرا سا ہاتھ لگ گیا فوراً ایکسپائر ہو جاؤ، موت آ جائے گی۔ ہم نے ان کو اپنا نور دے کر کے تو بھیجا، اپنا نور ملا کر کے تو بھیجا، مگر جامع بشریت ایسا بنا دیا کہ اب تو مجھے برداشت
मोहब्बत अहले बैत के दिल में जगा दो। तुम्हारे नजिस कुलूब हैं, नजिस दिमाग हैं, तुम्हारा वही है, तुम समझ नहीं रहे, तुम तो अपना जैसा समझ रहे हो। और इसीलिए अंबिया को अल्लाह ने पैदा किया, खल्क किया, वो भी हादी और रहबर बन करके आए, मगर इनको कौन सा नूर दिया है, ये किस तरह का नूर है, ये बिल्कुल खास अल्लाह का नूर है, खास अल्लाह का नूर है। और ये अर्ज करता चलता लोगों को समझाने के लिए जनाबे सिद्दीक़ ताहिरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते कुको वाले अरबी में लफ्ज़ है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, पढ़ते यानी कोई भी उसके बराबर जैसा समझनी शेय। सरकार ने क्या फरमाया कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कुफु ना हो, फातिमा अगर ना हो अली का कुफु ना हो। कुफु के मानी है बराबरी, यानी बे में बराबरी। बस फर्क क्या है, फर्क क्या है कि औरत को इमाम नहीं बनाया। अच्छा क्यों नहीं बनाया औरत को इमाम? जरूर पड़े वक्त आ जाओ। जब इतनी बड़ी हस्ती है शहजादी कौन है, तो ये भी कह दिया होता है इमाम। भाई इमाम का काम बाहर आकर के अमामा बांध करके नमाज जुमा भी पढ़ाना होता है, नमाज पंजगाना भी हो जाता, पढ़ानी होती है। तो अगर जनाबे शहजादी कौनैन जो पर्दा नशीन है अगर उनको इमाम बना दिया होता तो कितनी बड़ी मुसीबत होती, पर्दा क्या बाकी रह जाता। मेरे जहन में ये बात आ रही है कि शायद यही वजह है कि मर्द को इमाम बनाया जा रहा है, इसलिए कि उसके यहाँ पर्दे का मर्दों से सवाल नहीं, औरत इमाम इसीलिए नहीं बनी। जो आपने सुना कि ना होती पर्दा नशी तो इमाम हो जाते, यानी अगर पर्दा का मसला ना होता तो इमाम बना दिया होता, वरना कमाले इल्म में क्या कमी है जनाब इस बात की शहजादी बहुत आखिरी मंजिल है आपकी, बहुत बड़ा मकाम। और मौलाए कायनात सैयदुल औलिया मामूली हस्ती नहीं है। जनाब ईसा मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, उन्हें मुर्दे को जिंदा करने की इजाजत दी। जितने नबी हैं उन्हें एक एक मौजूदा दिया, दो दो चार चार मौजूदे दिए। आप कैसे जिंदा कर रहे हैं? बिइज़्निल्लाह। मगर मौलाए कायनात कैसे जिंदा कर रहे हैं? मेरे हुक्म से जिंदा हो जाता होगा। अब ये आपने सुना होगा कि जब कुढ़न, आज आपने मौलाना की बात सुनी कि जब कुढ़न और हसद आखिरी मंजिल पर होता है तो बराबर तो आ नहीं सकता, उसको गिराने की कोशिश करता है। इन शरीरों की यही कोशिश रही कि नीचा दिखाया, क्या नीचा दिखाते, बर्बाद हो गए। एक जवान को तैयार कर दिया नमाज पढ़वाने के लिए, उसने कह दिया तुम मर जाओ, दिया कफन कराया, और उसने कफन कराने के बाद उसने सुना होगा आपने जनाजा ले जाओ, बुढ़िया बेचारी तैयार हो गई, अच्छा ठीक है जाओ ले जाओ जनाजा। जनाजा लेकर के आए, कह रहे आप नमाज पढ़ा दीजिए। जब नजिस कर ले तो मारिफती मौलाए कायनात वो भी कैसे है नहीं। हम जैसा अगर कोई आम औरत होती तो कभी ऐसा ना करती, इसलिए को जानती है मकाम मंजिल मौलाए कायनात क्या है। जाके जनाजा ला कर नमाज पढ़ा दीजिए, कहने क्या है नमाज पढ़ा दूं, उनका मर गया नमाज पढ़ा दी। जब चंद मरतबा कहा कहने अच्छा आओ खड़े हो जाओ, अल्लाह। जैसे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हैदर साहब मैंने बयान किया करते, उनका अच्छा अंदाज था इस वाक़े में बयान करने का। अब ये खड़े हुए हैं आगे और मुस्कुरा रहे हैं, उसका कपड़ा हिला रहे हैं, उठ के क्यों नहीं बैठता, उठ के क्यों नहीं बैठता। अब वो हमले साहब अभी रात को ही कर रहे, उठ के क्यों नहीं बैठता, वो उठ के बैठते ही नहीं। हम जिंदा हो तो उठ के बैठे, जब वो मर ही गया तो उठ के बैठने के क्या सवाल है। के कहते हैं अरे आप वैसे तो कहते हैं कि मेरे सामने से पर्दे हटा दिए जाए तो मेरे इल्म में कमी नहीं आएगी। अरे आप कफन के नीचे भी नहीं देख पाए, अरे देखिए हल्के कहते हैं ये तो जिंदा है। अरे देखो जिंदा कब है, मर गया। अरे बेगैर तो ये मर गया, जरूर पड़ेगा।
زندہ کو مار بھی دیا، اللہ کیا اعجاز اعظم ہے، زندہ کو مار بھی دیا اور مارنے کے بعد زندہ بھی کر دیا، یہ پہلا واقعہ ہے، درود پڑھے محمد ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں علامہ ملا محمد باقر دہشتی بہوانی نے واقعہ لکھا ہے کہ کیسے انہوں نے زمانے خلافت حضرت عمر میں اپنا سفیر بھیجا کہ جاؤ پتہ لگاؤ جانشین آخری رسول خاتم المرسلین کا جانشین ہے، ذرا پتہ لگا کیا کون ہے۔ اور دیکھو بڑا اونچا انسان ہے، اس سے کائنات میں بلند انسان نہیں، انہوں نے لکھا ہے، میرا دیکھا ہوا ہے، وہ واقعی تمام علماء اہل بیت پر ایک زبان سے کیا ہے۔ وہ جب آیا تو مولا کائنات وہیں تشریف فرما دی، گرمی کا زمانہ تھا، عزیزان گرامی، موجزہ مولا کائنات، گرمی کا زمانہ تھا، اس نے پانی منگایا، مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی آ گیا، جب پانی آیا تو گرمی کی تپش تھی، میدان تھا، صحن تھا، یہ تو کے صحن ہے، وہ مٹی کا صحن تھا۔ اس نے کہا کہ انتا وسیع محمد مصطفیٰ، آپ وسیع محمد مصطفیٰ نہیں، کہنے اچھا بھرا دربار ہے، ان سے کہا کہ آپ، تو یہ بولے کہ نہیں میں تو امتحان لوں گا، ایسے نہیں مان۔ اس نے وہ پانی کچی زمین پر پھینک دیا، زمین پر پانی پھینکنے کے بعد اس نے گلاس کو اٹھا کر کے یہ کہا کہ میں یہ مان لوں گا کائنات میں کہ آپ وسیع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی پانی جو زمین پر جل ہو گیا ہے آپ اس گلاس کے اندر کر رہے ہیں، بس آپ نے اس گلاس کو قریب رکھا اور انگلی سے اشارہ کیا، جتنا کا جتنا پانی زمین میں جل ہو گیا تھا صاف شفاف ہو کر کے شکل میں اس گلاس کے اندر پانی کہ وسیع رسول ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد اللہ کا علم ہوتا ہے، علم الہی کے مالک ہوتے ہیں، ان کے اختیارات ایسے ہوتے ہیں۔ درود پڑھے محمد، یہ ہے نور خدا جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نور بھی بھیجا ہے اور کتاب مبین بھی بھیجی ہے۔ نور کیا ہے؟ اپنے لفظوں میں کل شیء احسناہ مبین، ہم نے ہر چیز کا احساس امام مبین میں کیا، یہ نور پروردگار ہے۔ اللہ نے حادی کا بھی انتظام کیا، اللہ نے کتاب کو بھی بھیجا، اور یہ جب اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے تو اس کا سمجھانے والا وہی ہوگا جو اللہ کی طرف سے علم خداوند عالم کا وارث ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہیں جن کا اندازہ تمہارے لگایا نہیں جائے، مگر آئے افسوس کہ جن کو اللہ نے اتنی فضیلتیں دی تھی، جو سب کے مشکل کشا تھے، اللہ نے مشکلات یعنی اپنے دشمنوں کی مشکلوں کو حل کر رہے ہیں، عزیزان گرامی، اپنے دشمنوں نے، اس نے کہا آپ ان کی مشکلوں کو کیوں حل کر رہے ہیں؟ تو حضرت فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم جب موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ یہ تجھے نہیں مانتا اور تیرا دشمن ہے تو اسے کیوں رزق دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں اپنے، اگر یہ میری الوہیت کا منکر ہو گیا ہے تو کیا میں اس کی رزاقیت، میں اپنی رزاقیت سے کیوں گا؟ اسی نے کہا آپ سب کی مدد کرتے ہیں، کہا میں سب کی مدد کرتا ہوں، میں تو وہی جواب دے رہا ہوں، میرا دل کہتا ہے میں تو وہی جواب دے رہا ہوں جو موسیٰ نے دیا تھا۔ اگر میں حلال مشکلات ہوں تو دشمنوں کا بھی ہوں اور دوستوں کا بھی ہوں، میں سب کا حلال مشکلات ہوں۔ یہ تو دشمنوں کی مشکلوں کو بھی حل کرتے ہیں، اور جب دشمنوں کی حل کرتے ہیں تو اپنے کیا ہے؟ تو اپنے اے کریمے کے اسندانے ہے دور و ترسا وظیفہ خودداری، اسی میں شیر دوسرے نے لگایا کہ اے مولا آپ نے بھیجا شربت بلائے قاتل شون، اس عنایت سے ہو گیا معلوم دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظر داری۔ ضرور پڑے محمد
یہ ہے کہ جس نے ضربت مار دی اس کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسا دل کا پیالہ اسکول میرے لیے لائے ہوئے یہ رحمت ہے. 21 رمضان کو ضربت لگی تھی, صحرا عالم ضربت لگی تھی, شہید ہوئے تھے, مگر دشمنوں نے نور الہی کو باقی رکھا. سلسلہ چلتا رہا, امام حسین اسلام کو لہر دی, مولا کو سید الشہداء کو مدینے سے نکالا گیا, آوارہ پسند 2 محرم کو والد کربلا ہوئے, 3 محرم سے فوجیں آنا شروع, 6 محرم کو 6 لاکھ فوج, 3 لاکھ فوج, 40 لاکھ فوج, پیادے, کمانڈر سب کربلا کے اندر اکٹھے ہوئے. 7 محرم سے پانی بند ہوئی, پانی کو تو پہلے لگا دیا. 9 محرم آخری رات جسے تاسوعہ کہتے ہیں ہمارے علماء ایران, کہ دونوں کو مقدمہ عاشورہ ہے, کہ یہ تاسوعہ ہے, یہ نویں تاریخ ہے, یہ 10ویں تاریخ ہے. اور بچوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. عزیزوں, میرے مولا نے جنگ لڑنا چاہا, میرے مولا لڑنے کے لیے, اور اگر لڑنے کے لیے آئے ہوئی ہیں بیویوں کو لے کر کے شہزادی جناب خیرت پیداواری, انہوں نے کہا ہمراہ اللہ کے اہل حرم کو حسین نے منصوبہ یزید کو بیکار کر دیا. یہ اس کا منصوبہ تھا, لیکن آپ ان بیویوں کو لے کر کے جا رہے ہیں. آج کی دلیل ہے کہ آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, 6 مہینے کا بچہ علی اصغر ان کو لے کر کے جا رہے ہیں. اگر جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں کہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کو, عورتوں کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں, عورتوں کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں. ہاں 10ویں محرم کی شب تھی, مگر ایک غازی جس کو خور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, کون ہے خور جنہوں نے راستہ روکا. میں یہ کہا کرتا تھا, میں یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ اگر عزیزان گرامی جس طرح سے کہ یہ اپنے ارادے سے پھر گئے تھے, اسی طرح سے سب کے سب پھر جاتے, مان جاتی, تو نہیں کہنا مان لیا ہوتا کہنا. یہ قیامت پہ اللہ کے لیے دلیل قائم ہوئی قیامت میں, جس طرح سے یہ باز آنے والا باز آ گیا, تم بھی تو مان لی تھی. یہ کہتے جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, بندہ میں. لیکن شب میں کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی خیمہ اہل بیت کی طرف جاتے ہیں, ننھے بچوں کی آواز اللہ کی سنائیں سنتے ہیں, بے قرار ہو جاتے ہیں. یہ ہو ارے تم نے تو پانی بھی پیا ہے, کھانا بھی کھایا ہے. حسین چھوٹے چھوٹے ہاں پوری رات کل اور بے چینی مل گئی, ہمارے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے کائنات میں کوئی پوچھتا کہ تجھ سے بڑا بہادر اور جری کون ہے کائنات میں, تو میں تیرا نام لیتا. لیکن آج کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ ہاں میں جو سمجھ رہا ہوں وہ تو نہیں سمجھ رہا ہے. کیا آج بات کو حسین ابن علی, کیا حسین ابن علی سے جنگ کرے گا؟ کہا ہاں ضرور کروں گا, ضرور کروں گا. ہمارے ساتھ کیا کھانا کھا لیا؟ یعنی ہاں. کیا لشکر نے کھانا کھایا؟ یعنی ہاں. کیا تو نے پانی پی لیا؟ ہاں. کیا تو نے گھوڑوں کو پانی پلا دیا؟ ہاں. تو نے سب کو پانی پلا دیا, تو نے بھی کھانا کھا لیا, تو نے بھی پانی پی لیا, ارے جانوروں تک کو پانی پلا دیا. ارے کیا حسین راکب دوسرے رسول علیوں فاطمہ کا بیٹا, ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہے. ارے تجھے کچھ احساس نہیں ہو رہا ہے؟ ارے میری کیا ہو رہی ہے؟ بس مطالبہ ہو رہا ہے کہ بس جناب حرم نے ندی دے آئی. آگے بڑھتے ہیں صاحب احترام شعر کوئلہ فاضلہ کا دربندی لکھتے ہیں کہ جب آپ نے بیت شرف سے نکلے تو آواز الہی بلند ہوئی, اے حرم کا حرم
پھر دنیا والآخرہ انتا حر من النار، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے، اے حر تو آتش دوزخ سے آزاد ہے۔ ارے میں یہ سوچا کرتا تھا میں نے تو حسین کا راستہ روکا ہے، میں نے تو حسین وہ راستے میں کھیلا ہے، ارے میرے لیے یہ بات آ گئی۔ لیکن ہاں شب عاشوری پتا چلا کہ جب ادھر آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں اور احساس ہو رہا ہے کہ ایک ساتھ آپ نے آگے بڑھنا چاہا، آگے جب بڑھے بیٹے نے کہا ارے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مجھے اختیار ہے میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ غلام کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے اختیار ہے میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا آپ جا رہے ہیں مجھے نہیں لے جا رہے، کہا چل تو چل۔ ارے غلام نے کہا اچھا اپنے آپ جنت میں جا رہے ہیں مجھے نہیں لے جا رہے ہیں، آج جہنم کی سڑک کو پار کر لیا جنت میں داخل ہو گئے۔ مظلوم کربلا نے آواز دی اے ابا اے علی اکبر اے محمد جاؤ، ارے تیرا مہمان آ رہا ہے، ارے جاؤ استقبال کے لیے، ارے اصحاب پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ کون آیا کہاں پہ ہوں؟ کیا کیسے ہمت ہوئی؟ کہتے ہیں نہیں جا نہیں سکتا، دو ہتھیار رکھو۔ کسی میں دم تھا کہ مجھ سے ہتھیار رکھوا لیتا اتروا لیتا، لیکن ہاں یہ حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ بیٹے سے کہتے ہیں ہاں میری آنکھوں کو پٹی باندھ دے، ارے میں حسین ارے حر نے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ آپ سمجھے یہ حر کیسے آئے کس طرح سے آئے؟ ارے تاریخ بتاتی ہے کہ ایک سال بارش ہوئے اور پیروں پر سر رکھ دیا، ارے مولا اس وقت تک یہ سر نہ اٹھے گا جب تک آپ یہ نہ کہنے کے معاف کر دیا۔ مظلوم کربلا نے سینے سے لگایا ہے حر، میں نے بھی معاف کر دیا، میرے خدا نے بھی معاف کر دیا۔ مولا سے ادھر جہاد لیا، سب سے پہلے شہیدوں میں ہے، سب سے ابتدائی شہیدوں میں ہے۔ پہلے بیٹا شہید ہوا، حر شہید ہوئے، جناب حر شہید ہوئے، پہلے بیٹا شہید ہوا، سب شہید ہوئے، غلام شہید ہوا۔ لیکن جب بیٹا شہید ہوا تو آواز بیٹے نے دی یا آبادات رکنی، بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ ارے حر کے بیٹے کی آواز بلند ہوئی، میرے مظلوم کربلا ارے بڑا تیز بیٹا بھی سے آگے بڑھے، بیٹا بھی سے آگے بڑھے، حر آگے بڑھا نہیں حر ارے تم کیسے جوان بیٹے کی لاش پر سوچے گا؟ ارے جوان بیٹا ہے